هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے النحو الکبیر کا سبق نمبر 20، فعل مضارع کو جزم دینے والے حروف کے بارے میں۔ اچھا، اب تک جو ہے وہ اس سلسلے میں جو ہے وہ ہم لوگ تقریباً جو ہے وہ 2 ویڈیوز جو ہے وہ بنا چکے ہیں۔ یہ ہماری جو ہے وہ پارٹ نمبر 3 ہوگا، تیسری جو ہے وہ اس سلسلے میں ہماری ویڈیو ہوگی۔ اچھا، ہم نے پڑھا کہ فعل مضارع کو جزم دینے والے حروف جو ہے وہ 5 ہیں، لم، لما، لام امر، لائے نہی اور ان شرط۔ اچھا، اس میں جو ہے وہ ہم لوگ لم اور لما کا جو آپس میں فرق تھا وہ بھی ہم لوگ پڑھ چکے۔ لائے نہی اور فعل امر، لام امر، وہ بھی میں نے آپ کو تھوڑا سا بتا دیا تھا، اور یہاں پہ اتنی ہی ضرورت تھی۔ وہ اصل میں صرف کا موضوع ہے، تو جب آپ صرف میں فعل امر بنانا سیکھیں گے تو آپ آسانی سے جو ہے وہ اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے جب صرف میں ہم فعل نہی بنانا سیکھتے ہیں تو آپ اس کو وہاں پر بھی سیکھ سکتے ہیں، اور وہ تقریباً جو ہے میں نے صرف کی بھی ویڈیوز جو ہے وہ اپلوڈ کر دی ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ اس میں نے یہ والی ویڈیوز بھی بنا دی ہوں، تو آپ دیکھ لیجئے گا۔ ٹاپکس میں آپ کو جو ہے وہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی مل جائے گی۔ ابھی جو آج جو ہے وہ ہم لوگ جو پڑھنے لگے ہیں وہ ہے جو فعل مضارع میں جزم دینے والے حروف ہے نا، لم، لما، لام امر، لائے نہی، ان شرط، تو اس میں ایک ان بھی ہے۔ تو ان کس لیے آتا ہے، اس کا استعمال کیا ہوتا ہے؟ ان شرطیہ ہے۔ ان کا معنی ہوتا ہے اگر، جیسے کہ انگلش میں ہوتا ہے نا if، اور اردو میں اگر تم محنت کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو یہ جو اگر ہے نا، یہ شرط کے لیے آتا ہے، تو اسی وجہ سے جو شرط کے لیے آتا ہے تو اس کو کہتے ہیں حروف شرطیہ، اور ان حروف شرطیہ میں ایک ہوتا ہے ان۔ اچھا، ان جو ہے وہ نفی کے لیے بھی آتا ہے، تو وہ جب نفی کے لیے آتا ہے تو وہ تو ہم یہاں پہ نہیں پڑھ رہے ابھی فی الوقت میں، ٹھیک ہے؟ جب آئے گا اس کا استعمال تو انشاءاللہ تعالی اس کے اوپر پھر اس وقت میں بات کریں گے۔ ابھی جو ہم لوگ پڑھنے لگے ہیں وہ پڑھ رہے ہیں کہ ان کا جو ان شرطیہ ہے نا، ان شرطیہ، ہم لوگ ان شرطیہ کا جو ہے وہ یہاں پہ استعمال جو ہے ان شرطیہ کا وہ پڑھنے لگے۔ مطلب استعمال بھی کیا، وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ فعل مضارع کے اوپر داخل ہوتا ہے، جزم دیتا ہے، شرط کے لیے آتا ہے، یہی اس کا استعمال ہے۔ ہاں، یہ کہ اس کے متعلق ہم لوگ کچھ جو ہے وہ اس کو سمجھنے کے لیے، قریب پہنچنے کے لیے ہم لوگ جو ہے وہ کچھ ضروری باتیں جو ہے وہ پڑھنے لگے ہیں، ضروری امور، اور وہ سب سے پہلی اور ضروری جو بات ہے ان کے متعلق یہ یاد رکھیے گا کہ یہ ہمیشہ 2 جملوں پر داخل ہوتا ہے۔ ان آپ کو کبھی بھی نظر آئے گا تو آپ سمجھ جائیں کہ اس کے بعد ایک جملہ نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد 2 جملے ہیں، کیونکہ اگر یہ بھی آپ کمپلسری سمجھ لیجئے کہ جس طرح سے فعل ہوتا ہے تو فاعل بھی ہوگا، مبتدا ہے تو خبر بھی ہے، اگر اس میں اشارہ ہے تو مشار الیہ بھی ہے، تو بالکل اسی طرح سے آپ یہاں پہ یہ بھی سمجھ لیں، جیسے مضاف ہے تو مضاف الیہ بھی ہے، موصوف ہے تو صفت بھی ہے، جار ہے تو مجرور بھی ہے، تو بالکل اسی طرح سے جوڑا ہے کس کا، شرط اور جزا کا، ٹھیک ہے؟ اگر حرف شرط اگر ہے، ٹھیک ہے نا، تو پھر کیا ہوگا، اس کے بعد ایک جملہ ہوگا جو جملہ شرطیہ بن رہا ہوگا۔ اگر کوئی جملہ شرطیہ بن رہا ہے تو بس بالکل آپ آنکھیں بند کر کے سمجھ جائیے کہ جب اگر شرطیہ ہوگا تو پھر اس کی جزا تو ہوگی، اور وہ جو جزا ہوگی وہ بھی ایک جملہ ہوگا۔ تو جب جملہ شرطیہ پایا جائے گا تو اس کے ساتھ جو ہے وہ جملہ جزائیہ بھی لازمی جو ہے وہ پایا جائے گا۔ جب جملہ شرطیہ پایا جائے گا تو اس کا مطلب کیا ہوا، اس کا مطلب یہ ہوا جو یہاں پہ لکھا ہوا ہے اور جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ یہ کہ یہ ہمیشہ ان شرطیہ جو ہے وہ ہمیشہ 2 جملوں پر داخل ہوتا ہے، جن میں پہلا ہمیشہ فعلیہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہمیشہ فعلیہ ہوتا ہے پہلا جملہ، اور دوسرا جو ہے وہ کبھی فعلیہ ہوتا ہے، کبھی اسمیہ ہوتا ہے۔ یہ بات تو کمپلسری ہے کہ 2 جملوں پر داخل ہوتا ہے۔ اب ان میں جو پہلا والا جو جملہ جس کے اوپر یہ ان شرطیہ داخل ہوتا ہے وہ تو ہمیشہ فعلیہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور باقی جو دوسرا جو جملہ ہوگا، یعنی یہ جو دوسرا جو جزائیہ ہوگا وہ کبھی فعلیہ بھی ہو سکتا ہے اور کبھی جو ہے وہ جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو ان کے متعلق جو
پہلی جو ضروری بات تھی وہ یہ تھی کہ یہ ہمیشہ دو جملوں پر داخل ہوتا ہے، اور جن میں پہلا ہمیشہ اور جبکہ دوسرا کبھی فعلیہ اور کبھی اسمیہ ہوتا ہے. جیسے کہ یہاں پر دیکھ لیں آپ، ان تضرب اضرب، یہ مثال ہے. یہاں پہ دیکھیں ان تضرب اضرب، اگر تو مارے گا تو میں ماروں گا. اب یہاں پہ ان آیا، اور تضرب جو ہے یہ باقاعدہ پورا کا پورا ایک جملہ ہے، ایک صیغہ ہے، اور اس میں جو ہے وہ انت ضمیر جو ہے وہ پائی جا رہی ہے، اور اضرب واحد متکلم کا صیغہ، اس میں انا ضمیر پائی جا رہی ہے. تو یہ جو تضرب ہے نا، تضرب، یہ جو تضرب ہے، یہ تضرب جو ہے یہ فعل مضارع ہے، اور جو ہے اس کے اوپر ان داخل ہوا اور ان نے اس کو جزم دے دیا. اور یہ جو اضرب ہے یہ بھی فعل مضارع ہے، ان داخل ہوا، ان نے اس کو جزم دے دیا. تضرب بھی ایک جو ہے وہ پورا کا پورا جملہ ہے، اور اضرب بھی جو ہے وہ پورا کا پورا باقاعدہ طور پہ ایک جملہ ہے. تضرب جو جملہ ہے وہ جملہ فعلیہ ہے، اور اضرب جو ہے وہ بھی جملہ فعلیہ ہے. اچھا، تضرب جو ہے وہ جملہ فعلیہ شرطیہ ہے، اور اضرب جو ہے وہ جملہ فعلیہ شرطیہ نہیں بلکہ شرط کی کیا ہوتی ہے، جزا ہوتی ہے. تو یہ کیا ہے، جزائیہ. کیونکہ جزا ہم لوگ اس کو کہتے ہیں کہ مطلب ویسے مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں اس کو، اگر ایسا ہوگا تو ایسا ہوگا، تو اگر ایسا ہوگا پہلا والا ہوگا نا، یہ تو ہو گیا شرط، اور اس کے نتیجے میں جو ہوگا وہ ہوگا جزا. یعنی مثال کے طور پر میں کہہ دیتا ہوں، اگر بہت مشہور اس کی مثال ہے، انگلش میں بھی ہم لوگ اس کو سمجھانے کے لیے اسی طرح سے مثال دیتے ہیں، وہ کہ اگر تم محنت کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے. تو اگر یہ حرف شرط ہو گیا، تم محنت کرو گے، یہ کیا ہو گیا، جملہ شرطیہ ہو گیا، تو کامیاب ہو جاؤ گے، یہ کیا ہو گیا، جملہ جزائیہ ہو گیا. تو یہ اگر تم محنت کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے. اس اردو کی مثال سے آپ جو ہے وہ ان کو اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں. تو ان کے متعلق پہلی ضروری بات یہ میں نے آپ کو بتا دی، اور دوسری جو ضروری بات ہے وہ میں نے پہلی بات میں ہی بتا دی ہے آپ کو. تو ایک مرتبہ سلائڈ کے ذریعے سے یہاں پر آپ اس کو سمجھ لیں کہ پہلے جملے کو، ان کے بعد دو جملے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، پہلے جملے کو جملہ شرطیہ کہتے ہیں، شرط کہتے ہیں، اور دوسرے جملے کو کیا کہتے ہیں، جزا. اب تو آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا، پہلے کو شرط کہتے ہیں اور دوسرے کو جزا کہتے ہیں. اچھا، ان شرطیہ کے متعلق جو ہے وہ تیسری جو ضروری بات ہے وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ان جو ہے نا، ان کا تعلق کس سے ہے، ان کا تعلق ہے شرط سے. اور شرط کا جو تعلق ہوتا ہے وہ کس سے ہوتا ہے، بھائی شرط کا تعلق تو مستقبل سے ہوتا ہے. تو کیا ان جو ہے وہ فعل مضارع پر ہی داخل ہوگا؟ ہاں، فعل مضارع پر، عموماً فعل مضارع پر ہی داخل ہوتا. ان فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے، لیکن فعل ماضی پر بھی داخل ہو جاتا ہے، لیکن کم ہے. لیکن اگر فعل ماضی پر اگر داخل ہوگا تو پھر تو ان اگر داخل ہوگا تو پھر ان جو ہے وہ اس کو جزم کیسے دے گا، وہ تو مبنی ہے. ہاں ٹھیک ہے بھائی، وہ جزم نہیں دے گا، تو لیکن یہ ہے کہ وہ اس کے اوپر داخل جو ہے وہ ہو سکتا ہے. تو اب آپ اگلی والی یہ والی بات سمجھ لیں کہ یہ یاد رکھیے گا، یہاں پہ معنی کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے ابھی بات ہی نہیں کرے. بھائی عمل نہیں دے گا، بھائی وہ مبنی ہے نا، تو مبنی تو چینج ہو ہی نہیں سکتا ہے نا. تو یہ ہے کہ معنی کے اعتبار سے آپ یہ یاد رکھ لیجئے گا کہ ان جو ہے وہ اگرچہ داخل ہو کس پر، ان جو ہے وہ اگرچہ ماضی پر ہی کیوں نہ داخل ہو، اگر ماضی پر بھی داخل ہوتا ہے، لیکن وہ معنی کس کا دے گا، معنی تو مستقبل کا دے گا. کیوں؟ کیونکہ ان کا تعلق شرط سے ہے اور شرط کا تعلق مستقبل سے ہوتا ہے. اور اگر اب کوئی ماضی کے اوپر بھی ان کو داخل کرے گا تو معنی مستقبل کا ہی لیا جائے گا. جیسے کہ مثال کے طور پر یہاں پہ لے لیں، ضربتو، ضربتا، ضربتو، پہلا والا ہے تا، اور ان ضربتا، یہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے نا، یہ تا جو ہے وہ ضمیر ہے، اور ضربتو یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، اس میں تو ضمیر ہے، اور اس پر ان داخل ہو گیا. ان داخل ہوا، ان شرطیہ، ان شرطیہ ہے. تو بھائی ان نے جو ہے وہ عمل کیا یا نہیں کیا؟ نہیں، عمل تو نہیں کیا، کیونکہ وہ جو اس کے آگے ہے اس کے اوپر عمل ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے، وہ معمول نہیں بن سکتا. ہاں، تو پھر کیا معنوی طور پہ اس نے کچھ چینجنگ کی؟ ہاں بالکل، معنوی طور پہ چینجنگ یہ کی ہے کہ اس نے مستقبل سے کر دیا. ضربتا کا معنی ہے تو نے مارا، اور ضربتو کا معنی ہے کیا، میں نے مارا. لیکن اب اس کا معنی کیا ہو جائے گا، اگر تو مارے گا،
اور شرط کا تعلق تو ہوتا ہے مستقبل سے نا, تو اگر تو مارے گا تو میں بھی ماروں گا. تو اب یہ یہاں پر دونوں مطلب دونوں جملے جو ہے وہ ماضی کے ہیں, لیکن یہ ہے کہ اب ان جو ہے وہ ان کے اوپر داخل ہوا. تو بس ابھی جو یہ جو تیسری جو خاص بات ہے نا وہ اس طرح سے یاد رکھ لیں کہ ان جو ہے وہ اگرچہ فعل ماضی پر ہی کیوں نہ داخل ہو لیکن یہ مستقبل کا ہی معنی جو ہے وہ دے گا. اچھا, چوتھی بات, ٹھیک ہے, آخری بات ہے یہ, ہاں آخری بات ہے, ہاں یہ جو چوتھی بات ہے یہ جو ہے وہ آخری بات ہے. وہ آخری بات یہ ہے کہ جب شرط اور جزا دونوں, ہم نے کہا ایک جملہ ہوتا ہے جملہ شرطیہ, دو جملے ہوں گے اس کے بعد, ایک جملہ ہوتا ہے جملہ شرطیہ, ایک جملہ ہوتا ہے جملہ جزائیہ. ہم نے کہا کہ پہلا والا جو جملہ ہے جو جملہ شرطیہ ہوتا ہے وہ تو جملہ فعلیہ ہی ہوگا. ہاں, جو جملہ جزائیہ ہوتا ہے وہ کبھی اسمیہ ہوتا ہے اور کبھی فعلیہ ہوتا ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جب شرط اور جزا دونوں یا صرف شرط فعل مضارع ہو تو اس مضارع پر جزم واجب ہے. اگر شرط اور جزا دونوں, ٹھیک ہے, جب کیا ہوں فعل مضارع ہوں, یا پھر یہ کہ صرف شرط اگر فعل مضارع ہو تو اس مضارع پر جزم واجب ہے. تو بھائی بالکل ہے, تو یار بتانے والی بات نہیں تھی لیکن بہرحال سمجھنے والی بات تھی, اور بتا کر سمجھانا ہی مقصود ہے. کہ اگر دیکھیں ان تدریب ادریب, یہاں پر آپ دیکھیں یہ اس کا جو تدریب ہے نا, یہ تدریب جو ہے یہ جملہ شرطیہ ہے اور ادریب جو ہے نا یہ جملہ جزائیہ ہے. یہ دونوں فعل مضارع ہیں, ان دونوں کے اوپر جزم ہے, بالکل ٹھیک ہے. اچھا, اب ان تدریب ضربتو, یہاں پر اس کا جو جملہ شرطیہ ہے نا یہ فعل مضارع ہے اور جو جملہ جزائیہ ہے وہ تو ماضی ہے. تو لہٰذا اب ہم کیا کریں گے, وہی کریں گے کہ ان تو اپنا کام کرے گا, وہاں پر دونوں پر کرے گا اور یہاں پر جو ہے وہ ایک پر کرے گا. یہاں پر تو ایک پر کیوں کرے گا, یہاں پر ایک پر اس وجہ سے کرے گا کیونکہ ایک پر ہو ہی نہیں سکتا. وہاں پر دونوں پہ کیوں کرے گا, اس وجہ سے کہ وہاں پر جو ہے وہ دونوں فعل مضارع ہیں اور فعل مضارع تو معمول بنتے ہیں نا بھائی, اس پر تو عمل ہو سکتا ہے. ہاں, لیکن یہ اسی کا یہ حصہ ہے. یہ چوتھی کی خاص بات ہے, وہ پہلا جو پارٹ ہے اس کا, وہ میں نے بتایا کہ جب شرط اور جزا دونوں یا صرف شرط فعل مضارع ہو تو جزم واجب ہے. ہاں, لیکن اب یہ کہہ رہے ہیں لیکن اگر شرط فعل ماضی ہو اور جزا جو ہے وہ مضارع ہو, یہ کام کی بات ہے سمجھنے کی, اور یہی والی بات بتانا مقصود تھا یہاں پر. تو اسی وجہ سے جو ہے وہ آپ کو سمجھایا جا رہا ہے. اگر شرط فعل ماضی ہو اور جزا مضارع ہو تو جزا میں جزم اور رفع دونوں جائز ہیں. کیا, جزم بھی پڑھ سکتے ہیں جزا میں اور جو ہے نا وہ رفع بھی پڑھ سکتے ہیں آپ. یعنی جیسے کہ ان ضربتو, یہ فعل ماضی ہے نا, شرط جو ہے وہ کیا ہے, فعل ماضی ہے. ان ضربتو نہیں, ان ضربتا شرط جو ہے وہ فعل ماضی ہے. تو اضرب اس کو یوں بھی پڑھ سکتے ہیں جزم کے ساتھ, اور اضربو رفع کے ساتھ بھی آپ اس کو یعنی ضمہ اعرابی کے ساتھ بھی آپ جو ہے وہ اس کو پڑھ سکتے ہیں. تو آج جو ہے وہ ہم نے کیا جانا, ان کے متعلق جو ہے وہ ہم نے خاص باتیں جو تھیں وہ چند ضروری امور جو تھے وہ ہم نے پڑھ لیے ہیں, اور مجھے امید ہے کہ یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی. انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی. جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.